فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدين إلا الهدى وسبيل إلا الاصطفى. صلى الله على نبي الكريم النبي المغيد ورسول المسدد المصطفى الأحمد والأمجد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الملك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. خداوند عالم اس آیت میں جو سورہ بقرہ کی ہے اس میں ارشاد فرماتا ہے تمام مومنین کو مخاطب کرتے ہوئے، اے ایمان لانے والوں، تم مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان سے بڑا انسانیت کا کوئی دشمن نہیں ہے. جتنی بھی دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں شیطان سب سے آگے ہوتا ہے. یہ کسی نہ کسی شکل میں آ کر انسان کو بہکاتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے انہ عدو مبین، کہ وہ بالکل کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی ایسے شیطان کے لیے کہا جا رہا ہے بظاہر شیطان دکھائی نہیں دیتا، مگر جو دکھائی نہیں دے رہا ہے اس سے کیا کھلا ہوا دشمن ہے. جو خود دکھائی نہیں دے رہا وہ کھلا ہوا دشمن. بس کھلا ہوا دشمن آپ اس کو سمجھتے ہیں جو سامنے ایک دم ہتھیار لیے کھڑا ہو کہ صاحب یہ کھلا ہوا دشمن، لیکن وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، دکھائی نہیں دیتا ہے. اس کا مطلب جو کھلا ہوا دشمن ہے شیطان، وہ ایسا ہی انسان ہے جس کے اندر شیطان حلول کر گیا ہے. یعنی شکل میں وہ انسان دکھائی دے رہا ہے مگر اندر سے وہ شیطان ہے، اور وہی انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. دیکھیں انسان کا جو دشمن بنا، جو سب سے پہلا جھگڑا جناب آدم کے خلقت کے وقت ہوا، اس میں جناب آدم سے شیطان کی کوئی لڑائی نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو. آدم نے نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو، اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تو اللہ ہی کو اس نے جواب دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. یعنی جو بھی کچھ بحث ہوئی ہے اس معاملے میں تو صرف اللہ میں اور شیطان میں بحث ہوئی، جناب آدم تو بیچ میں بولے ہی نہیں. یعنی جو براہ راست دشمنی ہے وہ اللہ سے دشمنی ہے شیطان کی، اللہ ہی سے بحث ہے. جناب آدم سے کوئی بحث نہیں ہوئی. جناب آدم تو خاموش بیٹھے ہوئے، جو سجدہ کر رہے ہیں بہت اچھا، نہیں کر رہے تھے تب شیطان. جناب آدم نے نہ اس کو جنت سے نکالا ہے نہ اس سے کوئی بحث کی. جناب آدم سے تو کوئی بات ہی نہیں تھی. اب جو بھی دشمنی تھے اللہ سے تھے. شیطان آدم کو چھوڑ کے اللہ سے بحث کر رہا تھا کہ مجھے تو نے مٹی سے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا ہے، میں آدم سے افضل ہوں اس لیے سجدہ نہیں کروں گا. جو بھی کچھ بحث تھی
وہ اللہ ہی سے تھی، یعنی دشمنی اللہ سے ہے۔ تو اب جو مقابلے پہ آنا چاہیے تھا تو اللہ کو آنا چاہیے تھا، یعنی اللہ کو خود مقابلہ کرنا چاہیے تھا شیطان کا، مگر اللہ نے آدم کا یعنی شیطان کا مقابلہ نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کے مقابلے کے لیے اپنے انبیاء بھیجے۔ یعنی آپ دیکھیں جھگڑا اللہ سے، مقابلے کے لیے اللہ کے بندے مخصوص بندے، آدم، نوح، عیسیٰ، موسیٰ، یہ سب۔ تو یہ تو اللہ نہیں ہے بھائی، اللہ کو مقابلہ کرنا چاہیے تھا شیطان کا، مگر مقابلہ کر رہی ہے معصوم بندے۔ تو اس کا مطلب ان معصوم بندوں کا جو مقابلہ ہے شیطان سے، اس کا مطلب ہے سیدھا سیدھا اللہ کا مقابلہ ہے۔ یعنی اب آدم شیطان کے مقابلے میں نہیں، نوح شیطان کے مقابلے میں نہیں، ابراہیم شیطان کے مقابلے میں نہیں، بلکہ اللہ شیطان کے مقابلے میں۔ یعنی یہ شیطان کا مقابلہ کریں گے، یہ شیطان کو زیر کریں گے، مگر اللہ کہہ رہا ہے یہ سارا مقابلہ میرا ہے۔ تو اس کا مطلب ان کا اتنا بڑا پاور ہے، ان معصومین کا، ان انبیاء و مرسلین کا اتنی بڑی عظمت ہے کہ جو یہ شیطان کا مقابلہ اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ اللہ ہی مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یعنی ایک معصوم کی عظمت یہ بھی سامنے آئی کہ معصوم ہوتا ہے جس کا کام اللہ کا کام ہو، مقابلہ اللہ کا کرنا تھا مگر مقابلہ یہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کام اللہ کا کام یہ خود انجام دے رہے ہیں، ورنہ اللہ کو لڑنا چاہیے تھا، مگر اللہ نہیں لڑ رہا ہے، بلکہ آدم لڑ رہے ہیں، موسیٰ لڑ رہے ہیں، جناب عیسیٰ لڑ رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ ایک چلا جاتا ہے اللہ دوسرا مقابلے میں بھیج دیتا ہے، مطلب آدم مقابلہ کرتے رہے، وہ چلے گئے جناب شیش کو بھیج دیا، جناب شیش چلے گئے ان کے مقابلے، پھر شیطان کے مقابلے میں جناب نوح کو بھیج دیا، جناب نوح چلے گئے تو جناب ابراہیم کو بھیج دیا۔ نے ایک کے بعد ایک نبی اللہ شیطان کے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجتا رہا۔ اگر آپ یہ کہ نبوت ختم ہو گئی، یعنی آپ توجہ فرمائیں اس بات پر، تو کیا اس کا مطلب اللہ شیطان کے مقابلے میں بھیجتے 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 تھک گیا؟ تو تھکا بھی نہیں۔ تو اگر نبوت، کیا مطلب کہ نبوت کا پیغام تو پورا ہو گیا، لیکن شیطان سے جو لڑائی باقی ہے اس لیے امامت کا سلسلہ شروع کر دیا کہ اب سے قیامت تک جو شیطان سے لڑتے رہیں گے صرف امامت لڑتے رہے گی، نبوت تو ایک دم خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب دیکھیے جناب پیغمبر اسلام کے بعد مولا علی علیہ السلام وہ مقابلہ کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کے بعد۔ اب میں نے شروع مجلس میں کہا تھا کہ جو بھی نبی، مرسلین، حادث، امام جو بھی آئے وہ سب اللہ کے نمائندے، یعنی اللہ کی طرف سے شیطان سے لڑنے والے، یعنی جس طرح آدم لڑے، جس طرح نوح لڑے، جس طرح ابراہیم لڑے، جس طرح جناب موسیٰ لڑے، عیسیٰ لڑے، اسی طرح پیغمبر اسلام شیطان کے مقابلے۔ اب پیغمبر اسلام کے بعد اب مولا علی کا نمبر ہے، مگر شیطان کیا ہے؟ شیطان اپنی اصلی شکل میں نہیں آ رہا ہے، مگر کہیں نمرود کی شکل میں آ گیا، کہیں فرعون کی شکل میں آ گیا، کہیں شداد کی شکل میں آ گیا، کہیں حامان کی شکل میں آ گیا۔ پیغمبر اسلام کا دور آیا تو ابو سفیان کی شکل میں آ گیا، مولا علی کا دور آ گیا تو معاویہ کی شکل میں آ گیا، امام حسین علیہ السلام کا دور آیا تو یزید کی شکل میں آ گیا۔ یہ سب کے سب شیطان کے نمائندے تھے، یہ اللہ کے نمائندے تھے۔ تو آخر میں ہوتے ہوتے جب سارے جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے دور کے، ان کے دور کے جو بھی شیطان ہیں، کیا مروان ہو، عبد الملک ہو، حشام ابن عبد الملک ہو، یا عمر ابن عبد العزیز ہو، یا ہارون ہو، یا مامون ہو، یہ جتنے لوگ تھے وہ سب اس طرف سے چلے آ رہے تھے، یہ شیطان کا سلسلہ چل رہا آ رہا تھا۔ اور ادھر پیغمبر اسلام کے سلسلے سے جو 12ویں امام تک علیہ السلام تک آئے، یہ وہ اللہ کے نمائندے جو شیطان سے لڑنے کے لیے اللہ نے معین کیے تھے۔ تو اب 12ویں امام علیہ السلام آخر میں رہ گئے۔ جب 12ویں امام علیہ السلام رہ گئے اور شیطان اب بھی باقی ہے، اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ بھائی جو تمہارے پردہ غیب میں وہ کیا کر رہے ہیں؟
ان کے رہنے سے کیا فائدہ, وہ کب آئیں گے, ہے بھی یا نہیں. لوگوں کو شک پیدا ہو گیا امام کے بارے میں کہ 12ویں امام ہے بھی یا نہیں, وہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, یا پردے میں ہیں تو کیا کریں. بس سوال یہ ہے کہ شیطان کو آپ نے کب دیکھا ہے؟ جب شیطان نظر نہ آ کے آپ ہر آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ رہا ہے, کسی نے شیطان کو نہیں دیکھا ہے, مگر اس کے بعد بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہر آدمی شیطان پر لعنت کر رہا ہے. تو جب اتنے ہزاروں لاکھوں سال کا شیطان اب تک تمہیں بہکانے کے لیے تیار ہے, تو کیا اللہ کی عدالت اس بات کا تقاضا نہیں کرتی جس طرح شیطان بہکانے والا ہے کہ آخری حجت اس کو بچانے کے لیے بھی تیار ہو. تو اس کا مطلب 12ویں امام علیہ السلام کو اللہ نے پردہ غیب میں اس لیے رکھا ہے کہ جب بھی شیطان سر اٹھائے گا وہ آ کے مقابلہ کریں. اور 12ویں امام کے علیہ السلام کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ شیطان کو آدم نہ مار سکے, شیطان کو نوح نہ مار سکے, شیطان کو ابراہیم نہ مار سکے, شیطان کو موسیٰ عیسیٰ نہ مار سکے, لیکن جب 12ویں امام علیہ السلام آئیں گے تو شیطان کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یعنی اب تک جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کا کام کریں گے 12ویں امام علیہ السلام. یعنی ان کے ادھورے کام کو جو مکمل کریں گے 12ویں امام علیہ السلام کریں گے. اس لیے اللہ نے ان کو پردے غیب میں رکھا ہے. اور لوگوں کو جو بالکل جاہل لوگ جو کہتے ہیں کہ پردے میں رہ کے کیا کر رہے ہیں, پردے میں رہ کے کیا کر رہے ہیں, وہ پہلے شیطان سے پوچھے شیطان پردے میں رہ کے کیا کر رہا ہے. جب شیطان پردے میں رہ کے چھپ کے آپ کو بہکا سکتا ہے تو 12ویں امام علیہ السلام بھی پردے غیب میں رہ کے لوگوں کی ہدایت کر سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو شیطان نے ہر دور میں اپنے, اب میرا شیطان سے مطلب یہ ہوگا یہ جو امام وقت کے دور میں جتنے بھی ان کے مخالفین تھے سب شیطان ہیں. یعنی ابھی میں نے پورا سلسلہ گنایا, جتنا بھی ائمہ کے مخالفین کا سلسلہ ہے سب شیاطین کا سلسلہ ہے. جس طرح شیطان قابل لعنت ہے اسی طرح وہ بھی قابل لعنت ہے. اب ہم سے پوچھتے ہیں نبی پہ لعنت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں وہ سب شیطان کے نمائندے تھے. اب جب اگر شیطان کو آپ قابل لعنت سمجھتے تو وہ بھی قابل لعنت ہے, اس لیے کہ جو کام شیطان کا کیا تھا وہی کام وہ کر رہے ہیں, اور جو کام اللہ نے کیا تھا وہ کام ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام کر رہے ہیں. تو پریشانی کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مگر یہاں سے نیچے آگے بات سمجھ میں نہیں آتی پھر کہ صاحب یہ لعنت کیا, یہ لعنت کیا. بس ہمارے جو نوجوان جو لعنت کرتے ہیں بڑے میں منہ بناتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو. تو ایک بات عقیدہ الگ ہوتا ہے اور عمل الگ ہوتا ہے. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جو بھی شیطان ہے, جو بھی آل محمد کا دشمن ہے وہ قابل لعنت ہے, اس پر لعنت کرنی چاہیے. لیکن اب ماحول کا تقاضا, حالات کا تقاضا, اس کے لیے اللہ نے معصوم نے ہمارے مذہب میں تقیہ رکھا ہے. یعنی تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل میں رکھیں اگر ماحول سازگار نہیں, ماحول سازگار ہے تو برملا لعنت کیجیے. اب ہم سے کہتے ہیں کہ معصوم نے کیوں نہیں کیا, فلاں امام نے کیوں لعنت کی, فلاں امام نے کیوں لعنت کی, امام زین اللہ علیہ السلام نے کیوں لعنت. اب وہ لعنت اس لیے نہ کرتے, ان کو بلا لعنت ہی کہ لوگ دشمن ہو رہے تھے, ان کو تو بلا لعنت ہی کہ زندہ نہ رہنا دیا. اگر وہ لعنت کرتے ہیں اور موقع مل جاتا ہے کہ ہمیں لعنت کر رہے ہیں اس لیے ہم نے انہیں مار ڈالا. لیکن ان کی خاموشی بھی ان کو برداشت نہیں ہوتی, خاموشی کے باوجود ان کو زہر سے شہید کر دیا. تو بات یہ ہے کہ ان کا ماحول الگ تھا, ہمارا ماحول الگ ہے. اگر ہمارا ماحول سازگار ہے تو ہمیں بالکل عمل کرتے ہوئے لعنت کرنا چاہیے. لیکن اگر ہمارا ماحول ایسا نہیں ہے تو آپ خاموش رہیے, لیکن دل میں یقین رکھے قابل لعنت ہے تو لعنت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو یہ نہیں بس یہ کیا بھائی نام لے کے نہ کرو. اب میں شروع مجلس سے کہا, میں نے ایک کا بھی نام نہیں لیا مگر سب آپ سمجھ رہے میں کسے کہہ رہا ہوں. تو ہمارے لوگ اتنا ایسا نہیں کہ سمجھنا ہو, سب کو سمجھدار, آپ کسی کا نام نہ لیجیے. آپ تو ماشاءاللہ ہر وقت مجلس سنتے رہتے, آپ کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. لیکن جب ہم ایسی بات ان کے سامنے کرتے جو ان کو مانتے ہوئے لوگ بھی سمجھ جاتے کہ ہماروں کو بھی کہہ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو نام لے کے چڑ پیدا ہوتی, نام کسی کا مت لیجیے. جو بھی آل محمد علیہ السلام کا دشمن ہے قابل لعنت ہے, اس پر لعنت کرنا چاہیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور یہ اپنے پہناوے پر ذرا دھیان دے کہ صاحب یہ
کہ صاحب ناچنا کودنا گالی دینا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو دیکھیں لعنت میں اور گالی میں بہت فرق ہے. لعنت کرنا ثواب ہے اور گالی دینا گناہ ہے. یعنی گالی دیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے, لعنت کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. تو اس لیے ضروری ہے لعنت کیجیے, گالی نہ دیجیے کسی کا بھی نام لے کر. تو گالی تو اگر آپ عام آدمی کو دے رہے ہیں, اگر برے سے برے انسان کو بھی آپ گالی دے رہے ہیں تب بھی گناہ ہے. تو گالی کسی کو نہیں دے, گالی دینا گناہ ہے اور لعنت کرنا ثواب ہے. اور لعنت کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے. لہذا بروں پہ اللہ نے لعنت کے, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر لعنت ہے. تو جب آپ کو جہاں بھی جھوٹے مل جائے سب پہ لعنت, آپ کہیں جھوٹوں پر لعنت ہے تو سارے جتنے جھوٹے ہیں سب پر لعنت ہو جائے گی. مگر پتہ نہیں لگے آدمی جھوٹوں پہ لعنت نہیں کہتا, پتہ نہیں وہ بھی جھوٹ بولے بیٹھا, کبھی اسی لپیٹ میں آ جائے. اس لیے آدمی ایسے جملوں سے بچتا ہے اور نام لینے کی کوشش کرتا ہے, تو ایسا نہیں. تو آپ یعنی لعنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دامن صاف کیجئے جھوٹ سے, فریب سے, مکاری سے, دغا بازی سے, اس کے بعد پھر آپ سب پہ لعنت کیجئے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو لعنت جو ہے یہ ثواب ہے, اور قرآن مجید نے بہت سے مقامات پر لعنت کا ذکر کیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, قوم ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے. وہ بھی ظالم ہے, جو بھی ظالم ہے وہ قابل لعنت ہے. تو لعنت کے لیے تو آپ کو سینکڑوں آیاتیں مل جائیں گی, لیکن گالی کے لیے آپ کو کوئی مولانا بھی نہیں بتانے گا. یعنی آج تو کیا بات ہے, مولانا بھی نہیں کہنے گا. یعنی کوئی بالکل ایسا چھوٹا موٹا جسے آپ کچھ بھی کہتے ہیں مولانا, وہ بھی نہیں کہے گا. یا مولانا وہ چھوٹے کو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بھی نہیں کہے گا لعنت دو, یعنی گالی دو. تو گالی ہر ماحول میں, ہر سماج میں, ہر مذہب میں جائز نہیں ہے, لیکن لعنت جو ہے وہ قرآن میں جائز ہے. جو بھی ظالم ہے, جو بھی جھوٹا ہے, جو بھی مکار ہے, جو بھی فریبکار ہے, اس پہ اللہ کی لعنت ہے. تو جو بھی آل محمد علیہ السلام کو کسی بھی اعتبار سے جس نے ستایا وہ قابل لعنت ہے, اس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بس جیسا ناچنا شروع ہو گیا یہ غلط ہے, یا رنگ بازی شروع کر دی یہ غلط ہے. تو امام نے طریقہ بتایا ہے. ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام ان کے دور میں چند صحابہ کے درمیان کچھ بحث ہوئی 9 ربیع الاول کے بارے میں, کہ یعنی مولا کے صحابی تھے, آپس میں کہنے لگے یہ 9 ربیع الاول جو آنے والی ہے کہ بھائی اس میں یہ عید ہے کہ نہیں ہے, اس بارے میں بحث ہوئی 11ویں امام کے بارے میں. 11ویں امام کے دور میں 2-3 صحابہ تھے, جس میں ایک احمد ابن اسحاق نام لکھا ہوا ان کا کے نام تھا, کہ انہوں نے کہا کہ وہ بزرگ صحابی تھے, آپس میں طے ہوا کہ چلو امام کے سامنے چلے, ان سے پوچھے کہ 9 ربیع الاول جو عید کا دن ہے کہ نہیں. تو اتفاق سے 9 ربیع الاول کا دن تھا کہ جب وہ لوگ امام کی بارگاہ میں پہنچے. جب امام کی بارگاہ میں 9 ربیع الاول کو پہنچے, صبح کا نمبر تھا, تو مولا کی بارگاہ میں پہنچے, جا کر ڈک الباب کیا تو معلوم کہ امام آنے والے ہیں. جب امام آئے تو امام نے سے پوچھا فرزند رسول بتائیے کیا یہ 9 ربیع الاول کیسا دن ہے, کیا یہ عید کا دن ہے؟ آپ نے فرمایا شیعوں کے آل محمد کی سب سے بڑی عید ہے. یعنی میرے معصوم امام نے فرمایا, امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی اور آل محمد علیہ السلام کی سب سے بڑی عید ہے. اور فرمایا دیکھو میں غسل عید کر کے آ رہا ہوں. یعنی اس دن مولا نے غسل بھی فرمایا اور کہا دیکھو ہمارے گھر کے تمام افراد غسل کیے ہوئے ہیں, بہترین کپڑے پہنے ہوئے ہیں, خوشبو لگائے ہوئے ہیں. یعنی عید کا شروعات امام نے فرما دے کہ دیکھو جب یہ عید شروع ہو تو سب سے پہلے غسل کرنا, بہترین کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, ایک دوسرے کو مبارکباد دینا, ایک دوسرے کو شیرین دینا, ایک دوسرے کو تحفہ دینا, یہ عید کا طریقہ ہے. ایسا نہیں ایک دم گالی دینا شروع کر دو, یہ عید نہیں ہے. تو پھر امام نے فرمایا اس دن بہترین کھانا بنائیے, بہترین بچوں کو کھانا کھلائیے, اپنے دوستوں کو کھلائیے, اپنے احباب کو کھلائیے, اپنے ملنے والوں کو کھلائیے, مومنین کو کھلائیے اور اچھی طریقے سے عید منائیے. تو امام نے عید منانے کا طریقہ بتایا. تب وہ تمام لوگ مطمئن ہو کر پہنچے کہ یقیناً آج کے دن 9 ربیع الاول ہے اور عید کا دن ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو بہرحال
آئمہ معصومین علیہ السلام نے اس دن کو عید منایا. اور ظاہر سی بات ہے جب آج ہم آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کر رہے ہیں تو جن پر ظلم ہوا ہے تو یقیناً لعنت کرتے تھے. یعنی جب ہم ظلم سن کے لعنت کرتے ہیں، یعنی ہم نے ظلم ہوتے ہوئے دیکھا، صرف کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ امام پہ ظلم ہوا، آل رسول پہ ظلم ہوا، تو ہم اس کے باوجود تب سن کے لعنت کر رہے ہیں. لیکن جن کے سامنے سارے مسائل گزرے وہ یقیناً کوئی یزید کو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے، کوئی اس کے بابا کو اچھا نہیں سمجھتے ہوں گے، سب پہ سب لعنت کرتے ہوں. مگر کیا کہ ہم جو ہے ہم شور مچانا شروع کر دیتے ہیں فلاں پہ لعنت فلاں پہ لعنت. لیکن وہ امام جو ہے وہ اپنے اعتبار سے، کیونکہ امام کا کام ہی امام جیسا ہوتا ہے، انہوں نے اس انداز سے لعنت کیا کہ صاحب دل میں ہے تو برا ہے تو برا ہے. یعنی ایک برے کو سب سے بڑی بات یہ ہے، یعنی برائی کا ایک طریقہ بتایا برے سے بچنے کا. اگر کوئی آدمی برا ہے، اگر آپ میں ہمت ہے اور حالات سازگار ہیں تو آپ زبان سے برا کہیے، اس سے بحث کیجیے، جو بھی کچھ آپ کر سکتے ہیں زبان سے برا کہیے. اگر آپ زبان سے نہیں کہہ سکتے تو دل سے برا کہیے اور عملی اعتبار سے اس سے بچیے. یہ 3 طریقے برے سے بچنے کے. یعنی خود جیسا عمل نہ کیجیے اور اس کو دل سے برا جانیے، اور حالات ماحول سازگار ہو تو زبان سے بھی برا کہیے. یہ لعنت کے طریقے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایام ازا کی آخری مجلس ہے اور ساتھ ہی آج ہمارے جو 11ویں امام علیہ السلام ہے، آج ان کے یہ تاریخ ہے، شہادت کی شب ہے. تو اس میں آپ دیکھیں تھوڑا سا امام کے سلسلے میں ایک واقعہ اور اس کے بعد مسائل پڑھ دوں گا کہ جس طرح ہر نبی ہر امام شیطان سے مقابلہ کرتا رہا، شیطان ان کو ڈرانے کی کوشش کرتا رہا. تو آپ یہ دیکھیں آپ کا نام تو عسکری ہے، نہیں آپ کا نام تو حسن ہے، مگر آپ کا کنیت، آپ کا لقب جو ہے عسکری ہے. نام حسن ہے اور لقب عسکری ہے. عسکری کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار آپ کے وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنا رعب دکھانے کے لیے، مولا کو مرعوب کرنے کے لیے 90,000 کا لشکر امام کو دکھا، دیکھو میرا اتنا بڑا لشکر ہے. یعنی شیطان کی طرح میرے امام کو اس نے ڈرانا شروع کیا کہ دیکھو میرا 90,000 کا لشکر ہے، دور تک پھیلا ہوا ہے، اگر مخالفت کرو گے لشکر تمہارے لیے کافی ہے. اس انداز سے مولا کو ڈرانے کی کوشش کی. میرے مولا نے فرمایا تو میرا لشکر دیکھنا چاہتا ہے؟ تو لشکر کی بات آتی ہے تو شیطان کیونکہ اپنا لشکر دکھا رہا تھا تو مولا نے فرمایا میں بھی اپنا لشکر دکھاتا ہوں، میں اللہ کا لشکر دکھاتا ہوں، تو شیطان کا لشکر دکھا رہا ہے، میں اللہ کا لشکر دکھا رہا ہوں. تو مولا نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، 2 انگلیوں کے درمیان کا. اب دیکھو اب جو اس نے دیکھا پوری زمین لشکر خدا سے بھری ہوئی تھی، وہ اپنا 90,000 کا لشکر دیکھ کر شرمندہ ہوا. اس نے کہا میرا تو کوئی لشکر ہی نہیں، آپ کا لشکر تو ایسا 90 لاکھ سے بھی زیادہ معلوم ہوتا ہے. تو یہاں سے مقام سے آپ کو حسن عسکری کہا جانے لگا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو دنیا آپ سے ایسے معروف تھے اور ڈرتے تھے، یعنی آپ پر ظلم بھی کرتے تھے اور آپ پہ ڈرتے بھی تھے کہ پتہ نہیں اگر انہوں نے انگلی کا بھی اشارہ کر دیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے. لیکن یہ بہت لوگ تھے کہ اپنے اوپر اپنے سینوں پر مصیبتیں جھیل جاتے تھے مگر کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے. یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت رہی ہے، انہوں نے کسی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں کی. ہم پہ تھوڑا سا دباؤ پڑتا ہے تو بس کوسنے دینا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں امام کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، انسان کو صبر کرنا چاہیے. دنیا میں اچھے برے حالات آتے رہتے ہیں، مشکلیں آتی رہتی ہیں، دشمنیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن کسی کے لیے بد دعا کرنا، کسی کو کوسنے دینا، یہ سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کے خلاف ہے. لہذا اگر آپ صبر کریں گے تو دشمنی بھی ختم ہو جائے گی، مصیبت بھی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر آپ بلبلائیں گے، شور مچائیں گے، بدلہ لینے کی کوشش کریں گے تو دشمنی بڑھ تو سکتے مگر کم نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو امام کو جب یہ ساری چیزیں دیکھیں ڈر گیا بادشاہ، تو امام کو قید کر دیا، 11ویں امام کو قید کر دیا
اور ایسے قید میں رہے کہ جہاں دن کا پتہ ہی نہیں لگ پاتا تھا کہ دن بھی ہوا کہ نہیں ہوا. اتنا تاریخ قید خانہ تھا, اتنا زبردست قید خانہ تھا کہ میں یہ نہیں پتہ لگتا تھا دن کب نکلا ہے اور کب چھپ گیا. دوپہر میں بھی ہلکی سی بھی روشنی نہیں ہوتی تھی, اور وہاں میرے مولا کو صحیح سے نہ کھانا ملتا نہ پانی ملتا تھا. اور عزاداروں اس پر بھی بس نہیں ہوئی, اس ظالم نے کہا قید خانے کے دروگا سے کہ ان پر جتنی زیادہ سختی کی جائے سختی کر. تو اس نے اور زیادہ سختی بڑھا دی اور میرے مولا کو گرم پانی پینے کے لیے دینا جانے لگا. یعنی کیسا ظلم ہوا ہمارے ائمہ معصومین پر. اور اس نے پھر ظالم نے یہ کام کیا, ایک بہت بڑا ایک گھر بنا ہوا تھا جس میں چیتے شیر درندے پلے ہوئے تھے, میرے مولا کو اس میں ڈال دیا گیا. اور اس انداز سے ڈالا کہ یہ سارے چیتے سارے شیر معاذ امام کو پھاڑ کر کھا جائیں گے. لیکن یہ مولا کی کرامت تھی, مولا کا رعب و دبدبہ تھا کہ انسان ان کی عظمت کو سمجھے نہ سمجھے, لیکن وہ جتنے چیتے تھے, جتنے شیر تھے, جتنے درندے تھے, سارے کے سارے امام کے قدموں پر سر رکھے. اب جیسے ہی اس نے دیکھا, یعنی اس کی تمنا یہ تھی کہ بس اب شیر کھا جائیں گے, اب بھیڑیے کھا جائیں گے. یہ تماشا دیکھنے کے لیے وہ اوپر پہنچ گیا اور سوچ رہا تھا کب امام کو پھاڑا جاتا ہے, کب امام کو پھاڑا جاتا ہے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ امام کے قدموں پر سر رکھ دیا تو خود ذلیل ہو کر رہ گیا. اور اس نے عزاداروں بجائے اس کے کہ عظمت کو مانتا تو مولا کو زہر دے دیا گیا. عزاداروں یہ 8 ربیع الاول ہے, میرے مولا کی اس میں زہر سے شہادت ہو گئی. عزاداروں ایک بات اور ہے کہ جب میرے مولا کو زہر دیا گیا وہ آج کی تاریخ میں نہیں دیا گیا یا کل کی تاریخ میں نہیں دیا گیا, بلکہ میرے مولا کو زہر دیا گیا پہلی ربیع الاول تھی. پہلی ربیع الاول کو میرے مولا کو زہر دے دیا گیا. پہلی ربیع الاول سے 8 ربیع الاول تک میرے مولا زہر کے اثر سے تڑپتا رہا. یعنی 8 دن تک برابر میرے مولا زہر کے اثر سے تڑپتے رہے. 8 دن کے بعد جب میرے مولا کی شہادت ہو گئی تو پورے ماحول میں کوہرام مچ گیا. جتنا شہر تھا صرف ماتم کرنے لگا کہ آئے ہمارے مولا شہید ہو گئے, آئے ہمارے مولا شہید ہو گئے. عزاداروں میرے مولا کا جنازہ تیار کیا. جب میرے مولا کا جنازہ تیار کیا تو امام زمانہ کی عمر اس وقت بہت کم سن تھی, لیکن اس کے باوجود میرے امام زمانہ آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد اپنے بابا کی نماز میت پڑھائے, بڑے اہتمام سے دفن کر دیا. اے میرے امام زمانہ تم پر ہمارا لاکھوں سلام کہ آپ نے اپنے بابا کو دفن کر دیا. ارے آپ کا دل تڑپتا ہوا ہوگا آپ کو اپنے دادا امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ آپ کے دادا حسین کا لاشا کس طرح زمین کرب و بلا پر پڑا رہا کہ کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا, کوئی کفن دینے والا نہیں تھا. اور جو عزاداروں تھے ان کو قیدی بنا لیا گیا, ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا, ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. عزاداروں قید خانے میں تقریباً 1 سال تک یہ قید رہے. وہاں قید کا بھی عالم ہے کہ جناب زینب فرماتے ہیں قید خانے میں ہمیں اتنا ستایا جاتا تھا یزید کے قید خانے میں کہ ہمارے لیے اتنا کم پانی آتا تھا, اتنا کم کھانا آتا تھا کہ اگر ہم کھاتے تھے تو بچے بھوکے رہ جاتے تھے, اور بچے کھاتے تھے ہم بھوکے رہ جاتے تھے. عزاداروں اس لیے جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے پوچھا ہے پھوپھی اماں میں نے تم کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے فرمایا میرے بیٹے سید سجاد, ارے بھوک سے اتنی نڈھال ہو چکی ہوں کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, اس لیے کہ جو پانی آتا ہے میں کبھی سکینہ کو پلا دیتی ہوں, کبھی امام باقر کو پلا دیتی ہوں, میں بھوکی رہ جاتی ہوں, میں پیاسی رہ جاتی ہوں. عزاداروں اسی پیاس اور بھوک کے عالم نے میرے ائمہ معصومین علیہ السلام نے اہل حرم نے پورا 1 سال کاٹا. 1 سال کے کاٹنے کے بعد جب میرے مولا وہاں سے رخصت ہو کر کربلا پہنچے, کربلا میں جا کر وہاں پر ماتم کیا, کوئی عباس کا ماتم کر رہا تھا, کوئی اونو محمد کا ماتم کر رہا تھا, کوئی علی اکبر پر آنسو بہا رہا تھا. ایک مرتبہ پورا ماحول گرم تھا, سب ماتم کر رہے تھے.
ایسے عالم میں جو وہاں سے رخصت کا نمبر آیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری بیویاں رخصت ہو رہی ہیں اور جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی والدہ گرامی جناب رباب جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قبر پر بیٹھے ہوئے، ایک مرتبہ پوچھا اے والدہ گرامی آپ اٹھتی کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا بیٹا سید سجاد مجھے یہیں پہ رہنے دو، میں اپنے آقا کی خدمت کرتی رہوں گی، مجھے یہیں پہ رہنا ہے، مجھے جانا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا نہیں میری ذمہ داری ہے تمہیں مدینے تک پہنچا دو۔ انہوں نے کہا میرے بیٹا تم امام بن کے مجھے امام حکم دے رہے ہو تو مجھے ماننا ضروری ہے، لیکن ہاں میں اس لیے نہیں جا رہی ہوں، ارے میں وہ ستم رسیدہ ہوں، وہ مظلوم ہوں کہ میں ایسی لٹی دنیا میں کوئی نہیں لٹا۔ ایک میرا بچہ علی اصغر تھا وہ یہاں شہید ہو گیا، ایک میری بیٹی سکینہ تھی وہ قید خانے میں رہ گئی۔ عزادارو جناب ام لیلہ اور جناب ام رباب بڑی مشکل سے وہاں سے اٹھے اور اب مدینے کی طرف کو روانہ ہو گیا۔ ہاں عزادارو یہ 8 ربیع الاول جو آتی ہے وہ 8 ربیع الاول وہ ہے جس میں لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچ گیا، یعنی چہلم میں تو کربلا تک پہنچا تھا لیکن 8 ربیع الاول کو لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا۔ عزادارو آج محفل میں جو بیٹھے ہیں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے اہتمام سے لے کے جا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب مدینہ قریب آیا تو جناب ام کلثوم نے نوحہ پڑھا اے میرے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر، ارے اس لیے کہ جب ہم مدینے چلے تھے تو ہماری گودی آباد تھی، ہمارے بچے ہمارے پاس تھے، ہمارے وارث ہمارے پاس تھے، لیکن آج جب ہم مدینے میں آ رہے ہیں ہماری گودیں اجڑ چکی، ہمارے بچے نہ رہ سکے، علی اکبر شہید ہو گئے، اونو محمد شہید ہو گئے، عباس مارے گئے، اونو محمد مارے گئے، کوئی باقی نہیں رہا، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر۔ آزادارو کسی نہ کسی طرح مدینے میں پہنچے، جب مدینے میں پہنچے تو جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے اس آدمی سے جو امام کے ساتھ تھا جس کا نام بشیر تھا ایک مرتبہ اس سے کہا کہ جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دے کہ لوٹا ہوا قافلہ آ گیا ہے۔ ہاں عزادارو اب اس نے جا کر اعلان کرنا شروع کیا اہل مدینہ ارے کیا آرام سے سو رہے، حسین کربلا میں شہید ہو گئے، آج ان کے اہل حرم آ رہے ہیں۔ ہاں عزادارو جیسے حسین کی خبر شہادت سنی تو ایک معظمہ برآمد ہوئی، ایک معظمہ نکلی بنی ہاشم کے محلے سے جس کے ہاتھ میں عصا تھا اور عصا تھا، اس نے کہا کہنے والے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا کہ حسین شہید ہو گئے۔ کہا یہ غلط کہہ رہا، حسین شہید نہیں ہو سکتے۔ کہا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں حسین شہید ہو گئے۔ اس نے کہا حسین کیسے شہید ہو گئے؟ حسین کے ساتھ میرا عباس موجود تھا، حسین کے ساتھ میرا عباس موجود تھا، عباس کے ہوتے ہوئے کس کی مجال تھی جو حسین کو شہید کر ڈالا۔ ایک مرتبہ اس نے کہا اے بی بی عباس بھی شہید ہو گئے۔ جیسے سنا یہ جملہ سنا تو ایک مرتبہ طرف گئی کہ میرا عباس کیسے شہید ہو گیا؟ ارے میرا عباس تو شیر تھا، میرا عباس شیر تھا، میرے عباس شیر کو کیسے ہی مار دیا؟ ایک مرتبہ اس آدمی نے کہا ارے سے پہلے عباس کے شانے قلم ہوئے اس کے بعد گھوڑے سے گرے۔ ارے جیسے جملہ کہا تو ایک مرتبہ معظمہ نے طرف کے کہا ارے میرے شیر کو ہاتھوں کاٹنے کے بعد شہید کر دیا، میرے شیر کو ہاتھ کاٹنے کے بعد شہید کر دیا۔ ایک مرتبہ رونے لگے تو ایک مرتبہ پوچھا اے بیوی تمہیں رونا بہت زیادہ رونا تھا؟ کہا شہادت پہ نہیں روتی ہوں بلکہ میں یہ سوچ کے روتی ہوں کہ میرے عباس کے شانے قلم ہو گئے، میرے عباس کے شانے قلم ہوئے۔ جب کوئی آدمی گرتا ہے تو اپنے ہاتھ ٹیک لیتا ہے، ارے جب میرا عباس گرا ہوگا گھوڑے سے، جب میرا عباس گھوڑے سے گرا ہوگا وہ کس طرح زمین پر ٹکا ہوگا، وہ کس طرح زمین پر آیا ہوگا، ارے میرے عباس کے کتنی چوٹ آئی ہوگی۔ ارے یہ سوچ کے میں تڑپ رہی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔